جس نے خدا کا دین بچایا اس کا نام حسین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. ایک درود بجے محمد و آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان محترم، سورہ سبا کی 46ویں آیت کو سرنامہ کلام بنا کر حسینیت واحد الہی نصیحت کے عنوان سے کچھ گفتگو کا آغاز کیا تھا. اس گفتگو میں جو چیز محور ہے، جو مرکزی خیال ہے، وہ یہی پیغام ہے کہ خداوند کریم کی طرف سے رسول کی زبان مبارک پر جاری ہونے والی یہ نصیحت بندگان خدا کو کہ میں تم کو ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، ایک ہی بات کا موعظہ کرتا ہوں کہ قیام کرو اللہ کے لیے، خدا کے لیے، مثنی و فرادا، مل کر اجتماعی طور پر دو دو کر کے بھی اور انفرادی طور پر بھی، اکیلے اکیلے بھی. یہ میری تمہاری نصیحت ہے. اور اس نصیحت پر ہر زمانے میں بندگان خدا نے، خدا کے مقرب بندوں نے عمل کیا. مختلف انبیاء کرام کی زندگی میں ہم کو یہی مطلب نظر آتا ہے. انہوں نے اسی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس وظیفے کو انجام دیا، خدا کی راہ میں قیام کیا، خدا کے لیے قیام کیا خالصتاً لوجہ اللہ، اور تنہائی اکیلے اکیلے بھی جو ان کی ذمہ داری تھی اس کو انجام دیا، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اور پورے معاشرے کو بھی ان کے ساتھ مل کر قیام کیا. کہ جس کو قرآن کے دوسرے مقام پر اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے انبیاء کو جو نازل کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو، انبیاء کو لوگوں کی طرف لے جانے کا، بھیجنے کا مقصد کہ ان کو لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگ بالآخر ان تعلیمات کو لیتے ہوئے، ان پہ عمل کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچ جائیں کہ جہاں پہ قیام کریں عدالت کے لیے. اور پھر اس قسط کا معنی کیا کہ عدالت سے یہاں پہ قسط سے مراد وہ عدالت جسے ہم عدالت اجتماعی کہتے ہیں یا سوشل جسٹس کہتے ہیں، کہ معاشرے میں عدالت کا نفاذ ہو، اس کا قیام ہو، ہر شخص کو اس کے حقوق ملیں، کسی شخص پہ ظلم نہ ہو. مختلف زندگی کے شعبہ ہے زندگی کے اندر، چاہے اقتصادی لحاظ سے ہو، چاہے سیاسی لحاظ سے ہو، اجتماعی لحاظ سے ہو، مختلف امور کے اندر ظلم نہ ہو اس معاشرے کے اندر. کیوں نہ ہو؟ یہ خود مقدمہ بنے تاکہ لوگ کمال تک پہنچے. ایک معاشرہ ایسا معاشرہ ہو کہ جو ظلم سے پاک ہو، عدالت پر مبنی ہو، تاکہ خود یہ ایسا معاشرہ انسان کو مزید خدا تک لے جانے کے لیے، اس کو خدا سے قریب کرنے کے لیے معاون ثابت ہو سکے. اس تمام مقصد کے لیے جو چیز ضروری تھی کہ اگر وہ ہوگی تو یہ تمام کام ہو سکے گا، اگر وہ ہوگی تو انسان قرب خدا اختیار کر سکے گا، کمال انسانی تک پہنچ سکے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان خدا کے راستے میں خدا کے لیے قیام کرے. یہ جو پہلا قیام ہے کہ جس کے بعد کہا گیا کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، کہ پہلے قیام ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے تفکر ہے، غور و فکر ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک اور مطلب. وہ پہلا مطلب کہ پہلے قیام ہے اور پھر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت وہ قیام ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں اور خدا کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے کہ جو انسان اپنی فطرت کے مطابق دیکھتا ہے کہ ایک چیز حق ہے، اس حقیقت کو اپناتا ہے، قبول کرتا ہے اور
اس راستے میں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کمر ہمت باندھ لیتا ہے کہ ہاں مجھے کام کرنا ہے، میں نے اس حقیقت کو پا لیا، میری فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ مثلا انسان جو ہے وہ ظلم کے مخالف ہے، انسان ان تمام اچھائیوں کو جو ہے قبول کرتا ہے، اپنی ذات کے اندر اپنی فطرت کے اندر خدا کو پاتا ہے، خدا جو ہے، خدا پرست ہے۔ اس پہلے مرتبے کے اندر آ کر جب انسان اس حقیقت کو پا لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو آؤ آپ خدا کے راستے میں قیام کرو، اور مزید جو ہے اس راستے میں اب تقدع کرو، اور دیکھو کہ جب انسان اس پہلے مرحلے سے گزرتا ہے، اب آتا ہے مزید اس میں تفکر کرتا ہے، دیکھو تمہارا نبی جو آیا ہے، یہ تمہارا جو دین ہے، اس کے اندر یہ حقانیت پر مبنی ہے، یہ عین حقیقت ہے، عین واقعیت ہے، یہ تمہیں کمال تک لے جانا چاہتا ہے، اس کے اندر کوئی فریب نہیں ہے، اس کے اندر دھوکہ نہیں ہے، یہ واقعاً تمہارے کمال کے لیے۔ اس چیز کو انسان جب تصدیق کر لیتا ہے، تب دوبارہ سے اس کی ایک اور اگلے لیول پر آ کر مزید اس کے اس قیام کے اندر، اس کی اس جد و جہد کے اندر اضافہ ہوتا چلے آتا ہے۔ لیکن کمر ہمت باندھنا اور کہنا کہ نہیں، میں خدا کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہوں، اور پھر جو بھی میرا وظیفہ ہو اس کو میں انجام دوں گا۔ اپنے آپ کو جس طرح سے ایک فرض کریں، ایک سولجر ہے، ایک سپاہی ہے، اس کو جب کہا جاتا ہے کہ بالکل اٹینشن، اس کو جو الرٹ حالت کے اندر جب قرار دے دیا جاتا ہے، اب وہ جو ہے بالکل اپنے فرماندے، اپنے جو بھی اس کا کمانڈر ہے اس کے آگے بالکل الرٹ حالت میں ہے کہ وہ جو بھی حکم اس کو دے گا اس کو انجام دینے کے لیے تیار ہے۔ یہاں پہ بھی انسان سے کہا جا رہا ہے کہ خدا کے راستے میں اٹھ کھڑے ہو۔ قوموا کا لفظ استعمال کیا، قیام کا، یہ کون سی حالت ہے؟ انسان کے ایک حالت ہے انسان جس کے اندر جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، اور ایک حالت ہے جس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ جو قیام کی حالت ہوتی ہے، یہ وہ حالت ہوتی ہے اس کے اندر جس میں انسان اپنے تمام حواس کے سب سے زیادہ جو جم ہوئے ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں ایک جگہ پہ، یہ حالت قیام کے اندر ہوتا ہے، کہ جس کے اندر انسان بہت زیادہ چوکنا، بہت زیادہ الرٹ ہوتا ہے، یہ وہ حالت ہے۔ کہا کہ انسان تم خدا کے معاملے میں اسی طرح سے الرٹ حالت کے اندر رہو، چوکنا رہو، اور پھر تم کو جو بھی حکم دیا جائے، جو بھی تمہاری ذمہ داری ہوگی، جو بھی تمہاری رسپانسبلٹی ہوگی، اس کو تم کو اس راستے میں جو ہے وہ بجا لانا ہوگا، اس کو انجام دینا ہوگا۔ تو اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو ہم کو یہ قیام نظر آتا ہے ان کی زندگی میں۔ اسی قیام کے اندر انہیں پوری زندگی جو ہے اسی قیام کے اندر گزارتے ہیں۔ ائمہ معصومین کا زمانہ آتا ہے، وہ بھی اسی طرح سے کنٹینیوشن ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، وہ بھی اسی قیام کی کنٹینیوشن ہے۔ حالانکہ اس کی جو صورتیں ہیں، اس کی جو ہم کو جس طرح سے قیام نظر آتے ہیں، وہ ممکن ہے تبدیل ہوتے رہیں۔ وہ جو ذمہ داری ادا کرنے کا طریقہ ہے، ممکن ہے حالات کے حساب سے اور جس طرح سے جو جس زمانے کا تقاضا ہے اس کے مطابق اس ذمہ داری کو ادا کرنا، یہ ممکن ہے چینج ہوتا رہا، اور جس طرح سے چینج ہوتا بھی رہا۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان خدا کے راستے میں قیام کرے، اور جو بھی اس کا وظیفہ ہے اس کو ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ بس گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے جب اس راستے میں قیام کیا تو کہا کہ میں اس راستے میں کیوں قیام کر رہا ہوں، کہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر ایک فساد پیدا ہو چکا ہے، امت جو ہے اپنی اس محور سے کہ جو توحید کا محور تھا اس سے ہٹ چکی ہے، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس دین کو دوبارہ سے، اس امت کو دوبارہ سے اس کی واقعی جو اس کی جو تعلیمات تھی وہاں تک لے کر آؤں، ان کے اندر اصلاح پیدا کی جائے، اس کو دوبارہ سے صحیح جگہ پہ اس کا جو قبلہ ہے صحیح کیا جائے۔ اس لیے میں نے اس کا قیام کیا ہے۔ اس قیام کے اندر اصلاح امت کے لیے جو جس راہ پہ میں چلوں گا، میرا روش کیا ہوگی؟ میری روش وہی ہوگی جو روش پیامبر تھی۔ میری سیرت اسی سیرت پر عمل کروں گا کہ جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اور میری سیرت وہی ہوگی، میرا روش وہی ہوگی کہ جو میرے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت۔ ایک درود بھیجے محمد علیہ محمد۔ اس لیے سیرہ نبوی اور سیرہ علوی کے کچھ گزارشات بیان کرنا مقصود تھا کہ جو ہے کس طرح سے امام علیہ السلام جب سیرہ نبوی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے قیام کیا، تو تھوڑا بہت جائزہ لیا گیا کہ امام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، ایک قیام کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کی رحلت کے بعد جب یہ علم جو ہے پہنچتا ہے ان کے وسیع کے ہاتھ میں، ان کے ولی کے ہاتھ میں، تو انہوں نے کس طرح سے جو ہے ذمہ داری کو جو ہے نبھایا۔ کل اس حوالے سے کچھ گفتگو کا آغاز ہوا سیرہ علوی کے لحاظ سے، اور یہ بات بیان ہوئی کہ امام علیہ السلام کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک خاص ہم سے جو تعلق ہے، جو فوکس ہوتا ہے ہمارا فوراً جو امام علیہ السلام کی زندگی پر، اس لیے کہ ہم تشیع کے ساتھ جو ہے ہم شیعہ ہونے کے لحاظ سے ایک خاص ہماری اس شخصیت کے ساتھ ایک لگاؤ ہے۔ یعنی اصل تو ٹھیک ہے، دین آیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی شخصیت جو ہے، اس عالم امکان کی سب سے بڑی شخصیت جو ہے، جو محور ہے اس خلقت کا، وہ آپ کی ذات ہے۔
لیکن ہماری زندگیوں کے اندر کیوں زیادہ فوکس ہم امام علی علیہ السلام پہ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں سے جو ہے ہم ایک ڈفرینس جو اختلاف پیدا ہوا، اور عالم اسلام کے اندر دو بڑے جو ٹرینڈز نکل آئے اور دو مختلف جو ہے راہیں نکل آئیں، اور جو اختلاف ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض نے جو ہے اس رسول کی اس حدیث پر اور ان تعلیمات پر اور اس الہی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ کے بعد آپ کے وصی کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور ان کو کہا کہ ہم انہی کو جو ہے اپنا وصی مانیں گے، دین کو انہی سے لیں گے، انہی کی خلافت بلا فصل پہ ایمان لائیں گے، اور جس طرح سے دین ان کے ذریعے ہم تک پہنچے گا اس کو لینے کی کوشش کریں گے، ان کو اپنا حاکم بنائیں گے، ان کو اپنا لیڈر بنائیں گے، ان کے ذریعے سے یہ پورا کاروان انسانیت ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کمال تک پہنچے۔ اور ایک وہ گروہ تھا جس نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، اور انہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور امت کے اندر جو اختلاف تھا آپ کے سامنے۔ بس ہمارا جو ہم کہاں سے، ہماری پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ شیعہ یعنی کیا؟ شیعہ یعنی وہ گروہ کہ جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتا ہے اور کہتا ہے میں اس ذات کی پیروی کروں گا۔ اس لیے ہم کو چونکہ ہماری شناخت ہی یہ ہے، اس لیے ہمارا زیادہ فوکس یہاں پر ہوتا ہے۔ خوب، اس لیے جو ہے ان کی اس شخصیت کی، اس عظیم شخصیت کی جس کا بیان کیا گیا کہ ایک سمندر ہے فضائل کا، ہم جو ہے اس کے مختلف جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ فوائد ہیں، یہ مختلف اس کے جو ایک تو یہ کہ ہم اس کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں اپنی حقانیت کو، کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو اس شخصیت کے تابع ہیں، ان کو اپنا امام مانتے ہیں، ان کو اپنا رہبر مانتے ہیں، ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، وہ یہ دلائل ہیں۔ کیونکہ ہماری اس کے مطابق جو ہے جو رسول خدا کی تعلیمات کے مطابق، قرآنی آیات کے مطابق، تمام دلائل کے مطابق، اور وہ عقلانی جو کل آپ کے سامنے جو ہے کچھ چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ ایک انسان جو ہے جس کے پاس کوئی بھی اگر کوئی سینگ بھی نہ آئی ہوتی، کوئی کال نہ آیا ہوتا رسول خدا کا، فقط وہ اس زندگی کا مطالعہ کرتا، اس کا مشاہدہ کرتا کہ ایک شخص ہے کہ جو رسول کی زندگی میں اس طرح سے پوری زندگی ان کے ساتھ ہے، اور اس کی آئیڈیالوجی، اس کے افکار، اس کے رفتار، اس کا ہر چیز جو ہے مشابہ ہے اس ذات کے کہ جب دنیا سے چلی گئی ہے۔ اب جب دنیا سے چلی جائے گی تو کس کے پاس یہ ہدایت کا سسٹم آنا چاہیے؟ کون ان کو لیڈ کرے گا؟ وہ شخص جو کہ سب سے زیادہ نزدیک ہوگا، اور لوگ جس کو دیکھتے رہے ہوں گے کہ اس شخصیت نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ بالکل قدم بقدم جو ہے اس شخص کے اس پہ چلی ہے، اور اس کی سیرت پہ گزارنے کی کوشش کی ہے، اور پھر یہ تمام چیزوں کو جب دیکھتا ہے تو ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہ ہو تو ہم خود بخود کہیں گے کہ ہاں یہ شخص جو ہے وہ لائق ہے، اس سزاوار ہے کہ یہ اس قافلہ انسانیت کو قرب خدا تک لے جانے کے لیے لیڈ کرے اور اس کی جو ہدایت کرے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ عقلی اور یہ جو عقلائی دلیل ہے، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث، بہت ساری آیات ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں، کہ جب اس کا بیان کرنا یہاں پہ مقصود نہیں تھا کہ اس مختصر سے وقت میں آپ بلاخر اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، لیکن بیان کرنا مقصود تھا کیوں ہم ان فضائل کو زیادہ بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ یہاں سے بنتی ہے، ہمارا تشخص یہاں سے بنتا ہے، اور جس پہ ہم کو الحمدللہ افتخار ہے، اور اس نعمت پہ ہم خدا کا شکر بجا لاتے ہیں۔ تو آپ کے فضائل کا ذکر ہوا، یہ فضائل جو ہیں دو طرح کے ہیں، جس طرح سے کل عرض ہوا کہ ہمارے پاس ایسے فضائل موجود ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ فضائل ہیں کہ جن کے اندر ہم اگر چاہیں کوشش کریں، اور کوشش کرنی بھی چاہیے، اور ائمہ علیہ السلام نے ہم سے تقاضا بھی یہی کیا ہے، چاہا بھی یہی ہے کہ ہم ان فضائل کے اندر، ان خصوصیات کے اندر اپنے ائمہ کی تعصیب کرنے کی کوشش کریں، ان کی پیروی کرنے کی کوشش کریں، جس کا کل جو ہے تھوڑا بہت بیان۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور وہ فضائل ہیں کہ جو یہ بتاتے ہیں اور اس بات پہ دلیل ہے کہ یہ جو شخصیت ہے یہ ایک الہی منصب کے لیے ایک الہی شخصیت ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت، یہ جو خلافت تھی، جو خلافت رسول تھی، یعنی رسول کے بعد خلیفہ وہ ایک ایسے منصب پر آتا ہے جو فقط ایک حکومت دنیاوی نہیں ہے، بلکہ انسانوں کو چونکہ گائیڈ کرنا ہے، نہ فقط اس دنیاوی امور کے اندر بلکہ اس کے دینی امور کے اندر بھی، نہ فقط اس دنیا کے اندر بلکہ اس کے آخرت کے اندر بھی، کیونکہ انسان کی زندگی جو ہے ہمارے بلاخر تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسان کی زندگی محدود تو نہیں ہے اس دنیا کے اندر، یہ زندگی جو ہے ایک ہی کنٹینیوشن ہے، ایک ہی سلسلہ ہے کہ جو اس کا پہلا حصہ جو ہے دنیا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کا کنٹینیوشن جو ہے آخرت کی صورت میں ہے۔ جب یہ زندگی پوری ایک ہی زندگی ہے جس کو ہم ظاہری لحاظ سے تقسیم کر دیتے ہیں دنیا اور آخرت پہ، واللہ زندگی انسانی ہے، یہ زندگی ہے۔ جب اس زندگی کے اندر جو شخص جو الہی منصب کے الہی طریقے سے جو ہم تک جو رہنما نہیں بھیجا گیا ہوگا، جس کو ہم خود انتخاب کر لیں گے، وہ چونکہ ہماری طرح کا ایک انسان ہے، اس کی نظریں چونکہ آگے والی زندگی کی طرف نہیں ہیں، آگے والی مراحل کی طرف نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ کہ جیسے فرض کریں کہ راہ ہے، ایک راستہ ہے کہ جس کے دو حصے ہیں، میرا ایک ہدف ہے کہ جو دو حصوں سے گزرتے ہوئے جاتا ہے، پہلا جو حصہ ہے وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہاں یہ اس کا راستہ ہے، یہاں سے گزر رہا ہے، اس کے آگے فرض کریں میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو اور میں اس راستے کو نہ دیکھ پاؤں، تو میں کیسے جو ہے کسی کو گائیڈ کروں گا کہ تمہیں جو اس ہدف تک پہنچانا ہے، کہ جو ان دونوں مرحلوں کے بعد وہاں تک پہنچو گے، تو اس آگے ایک حصے کے بعد جو وہ تاریکی ہے، میرے آنکھوں کے آگے تاریکی ہے، میں نہیں دیکھ پا رہا، تو میں اس کو گائیڈ نہیں کر پاؤں گا۔
لیکن وہ ایک شخص جو کہ ان دونوں مراحل کو اسی طرح سے دیکھ پائے کہ جس طرح سے ان ظاہری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، وہ اس مرحلے کے بعد کے وہ جو آگے کے سٹیجز ہیں اس کو بھی اسی طرح سے دیکھ پائے، کہ جس کو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے آنکھوں کے آگے سے جو پردے ہٹا دیے جائیں تو میری معرفت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. اور یہ علی جو ہے آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہے دنیا کے راستوں سے. میرے لیے اس حد تک واضح ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی گمراہ، کوئی تاریکی نہیں ہے میرے نزدیک، بالکل واضح ہے، میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں. باقی لوگ اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے اور نہ دعویٰ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو دوسرے ہمارے برادران اہل سنت ہیں ان کا عقیدہ یہ ہو کہ ہمارے جو خلفاء ہیں وہ اسی طرح سے، جس طرح سے ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصوم ہیں اور ایک الہی ان کا منصب ہے اور خدا کی جانب سے بھیجے گئے ہیں اور ان کے پاس یہ علم غیب بھی ہے، ان تمام چیزیں بھی ہیں، اور یہ تمام اس دنیا کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں پورے عالم کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں. وہ تو دعویٰ نہیں کرتے، لیکن ہمارا ادعا یہ ہے، ہمارا ادعا نہیں ہے فقط، دلیلوں کے مطابق اور انہی آیات و روایات کے مطابق، اسی الہی تعلیمات کے مطابق ہمارے عقیدہ. خیر، جب ہم اس طرح سے کسی بندے کو، کسی انسان کو اس طرح سے دیکھیں گے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، اس کو حق ہے کہ یہ گائیڈ کرے، کیونکہ باقی انسان ایک مرحلے کے آگے مجھے گائیڈ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ نابینا ہے اس معاملے میں، نہیں دیکھ پاتا اس شخص کو، اس مراحل کو. بس ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ان تمام، عقل بھی یہ کہتی ہے کہ کیسے ذات کا انتخاب کیا جائے، کیسی شخصیت کا انتخاب کیا جائے کہ جو آپ کو دنیا و آخرت کے تمام مراحل تک سے گزار کر اس مقام تک، اس کمال الہی تک، اس قرب الہی تک پہنچا دے. تو یہ واضح سی بات ہے. اس لیے جو ہے یہ تمام اب یہ خوب، یہ مطلب کہنے کا ہدف کیا تھا کہ یہ ایک ایسی الہی شخصیت ہے، ایک الہی منصب کے لیے الہی شخصیت کی ضرورت ہے. الہی شخصیت سے مراد یعنی وہ شخص جو کہ اسے تائید الہی حاصل ہو، تائید غیبی حاصل ہو، اور جو خدا کی طرف سے خود جو ہے منسوب کیا گیا ہو، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کون شخص ہوگا کہ جو تمام مراحل کو اس طرح سے دیکھ سکتا ہے. خدا نے بتایا کہ میں رسول کو اس طرح سے تمہارے پاس بھیجتا ہوں جو کہ معصوم ہے، الہی تائید اس کو حاصل ہے، اور اس کے بعد جو شخص اس منصب پہ بیٹھے گا ضروری ہے کہ وہ بھی ایسا ہی ہو. خوب، آپ بیان کرتے ہیں کہ خدا کی جانب سے حکم آیا کہ میرے بعد میرا وصی علی ابن ابی طالب ہوں گے. تو ان جسے کہہ سکتے ہیں ایک ایسی شخصیت جو کہ اس الہی منصب پہ شامل ہے، اس کے لیے جو فضائل ہیں اس کے دو طرح کے فضائل ہیں. یہ جو پہلی قسم ہے کہ جو یہ بیان کرتی ہے کہ ہاں یہ واقعاً ایسا شخص ہے کہ جو تائید الہی جس کو شامل ہے، وہ کون سی قسم کے فضائل ہیں، اس کا بیان تھوڑا اس وقت جو ہے کرنا مقصود ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. مجھے کبھی ایسا احساس ہوتا ہے کہ جو ہے بہت آسان مطالب کو شاید میں بہت زیادہ مشکل بیان کر کے پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ قصور ہے میری زبان کا شاید. خیر، امید ہے کہ آپ لوگ مطلب سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ. تو وہ جو فضائل ہیں کہ جس کا تعلق یہ دوسری قسم سے، وہ کیا ہے؟ اس میں ہمارے پاس بہت ساری ہمارے پاس روایت ہیں، بہت سارے مطالب بیان پائے جاتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے جب ہم ان فضائل کو بیان کرتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان منابع سے، ان ریسورسز سے ان مطالب کو بیان کریں کہ جو برادران اہل سنت کے جو ریفرنسز ہیں. اللہ ہمارے پاس تو جو بہت ساری روایت اس سے نہیں، اس حدیث کو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس حدیث کے اندر جو مطالب بیان کی اس سے بہت زیادہ اعلیٰ و عرفہ قسم کے جو ہے فضائل ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن وہ مطالب کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ سب اس کو تسلیم کرتے ہیں، آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ شخصیت ایک الہی شخصیت تھی. یہ جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ابن مغازلی جو ہے یہ سنی عالم دین ہے، مناقب امام علی ابی طالب ان کی کتاب ہے. اس میں انس بن مالک سے، ایک بہت بڑی شخصیت ہے عالم اسلام کی، سنیوں کی، برادران اہل سنت کی، فرماتے ہیں، ان سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ روایت کس سے کرتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ علی ابن ابی طالب کی ذات جو ہے وہ اہل جنت کے لیے، اہل دنیا کے لیے نہیں. اب بات ہو رہی ہے نہیں وہی بات، اب بات ہو رہی ہے فوق اس دنیا کے، آخرت کے ان مراحل کی، جنت کی بات. یہ جو ذات ہے یہ اہل جنت کے لیے اسی طرح سے چمکتی ہے، اس کا جو نور ہے اسی طرح سے، اس کا نور اسی طرح سے جو ہے وہ ان کے سامنے ظاہر ہے. کما یظہر کوکب الصبح لاہل دنیا، اس طرح صبح کا جو ستارہ ہے وہ اہل دنیا کے لیے جس طرح سے واضح ہوتا ہے اور اس کا نور جو ہے باقی ستاروں پر جو ہے غالب آتا ہے، اسی طرح سے اہل جنت کے لیے یہ ذات جو ہے ان کا نور اس طرح سے کہ جب اہل جنت جب اس مقام پر جائیں گے انشاءاللہ خدا ہم سب کو نصیب کرے، تو ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کہ یہ جو نور ہے ایک خاص قسم کا نور ہے کہ جو باقی تمام انوار پہ جو ہے غالب ہے. یہ کون سا نور ہوگا؟ یہ نور علی ابن ابی طالب ہوگا. یہ کون نقل کر رہا ہے؟ یا انس بن مالک جو ہے وہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو نہ فقط اس دنیا کے اندر بلکہ ایک ایسا کمالات پر فائز ہے کہ جو انسان اس کی دسترسی سے باہر ہے. اب میں کہوں کہ میں بھی وہاں تک پہنچ جاؤں، اس کمال تک پہنچ جاؤں، نہیں. یہ وہ مختص کمالات ہیں کہ جو ان کے لیے ہیں، ان کے لیے خدا نے قرار دیے ہیں. البتہ یہ کمالات کیوں ان کے لیے قرار دیے گئے ہیں، کیوں میرے لیے قرار نہیں دیتا خدا؟ بات یہ ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں ایسا تو نہیں کہ ان سے جو ہے کوئی خاص قسم کا جو ان کو نہیں، وہ جو امتحانات جو لیتا ہے خدا، اور اس کے نتیجے میں امتحانات میں جس طرح سے سرخرو ہوتی ہے ایک ذات، اس کے مطابق ان کو درجات دیے جاتے ہیں. صحیح. تو بالآخر ان درجات میں اس طرح سے وہ کامیاب ہوتی ہے ذات. ہر انسان جو ہے نہیں ہوتا، اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا، اور ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا اپنا مقام کیا ہے اور کس قدر جو ہے اس ذات کے آگے جو ہے ذلیل اور حقیر اور کچھ کیا ہم انسان جو ہے اس بات کا جو سوچ بھی نہیں سکتا. معلوم ہے اس کو میں کس جگہ پر ہوں. تو خیر یہ وہ مقامات ہیں کہ جو آپ جب زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ امام نے جس طرح سے زندگی گزاری، حق ہے کہ اس شخص کو واقعاً اس کا نور اس طرح سے ہو، واقعاً اس کا مرتبہ اس طرح سے ہو، واقعاً اس کا مقام اس طرح سے، اس کی منزلت اس طرح سے ہو. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ایک اور روایت کے اندر جو انہی منابع سے ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ علی، رسول اللہ فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام سے، ان اللہ زینک بزینۃ، خدا نے تجھے ایک ایسی زینت سے جو ہے آراستہ کیا ہے، لم یزین العباد بشیء، کہ کسی بھی اس کے بندگان میں سے کسی کو اس زینت سے جو آراستہ نہیں کیا. وہ ایسی زینت کہ جو خدا کو اس سے زیادہ اور نہ کوئی اس زینت سے زیادہ پسند ہے کوئی زینت، نہ اس سے زیادہ کوئی بہتر زینت ہے. ایک ایسی زینت سے اے علی خدا نے تجھ کو آراستہ کیا ہے کہ جو کسی اور بندے کو اس سے آراستہ نہیں کیا. اور وہ کیا زینت ہے؟ کہا کہ تمہارا جو زہد ہے دنیا کے اندر، یہ تمہارا زہد کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی. انسان دنیا میں رہتا ہے، اس کی ضروریات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کی کچھ نیڈز ہیں، ٹھیک ہے، اس کو انسان حاصل کرتا ہے. لیکن ایک دفعہ ہوتا ہے کہ میں رغبت حاصل کرتا ہوں دنیا کی طرف، اس کو چاہتا ہوں، اس کو پسند کرتا ہوں، اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یہ جو زہد ہے یہ بے رغبتی ہے کہ اصلاً انسان کی دنیا کی طرف توجہ نہ ہو. کیوں نہیں ہو توجہ؟ کیونکہ اس کی جو ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ اس خدا کی جانب مبذول ہو جائے، اس خدا کی جانب ہو کہ اس کو پھر جو ہے کسی اور چیز کی جانب توجہ ہی نہ کر سکے. وہ یہ جب انسان اس حد تک آتا ہے، اس کمال تک پہنچتا ہے کہ وہ فنا فی اللہ کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، آخری منزل اس کے اندر اس کو پھر خدا کے علاوہ کسی چیز کی رغبت نہیں رہتی. اس مقام کے بھی اعلیٰ و اعلیٰ و اعلیٰ درجے کے اندر جب علی علیہ السلام فائز ہیں، اور جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو واقعی نظر آتا ہے. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ امام خود کہتے ہیں دیکھو تم زہد کے اندر میری جو ہے وہ اتباع، یعنی جس طرح سے اگر تم کوشش کرنا چاہو کہ جو ہے ایکٹنگ بھی کرنا چاہو، اگر تم جو ہے نقل بھی اتارنا چاہو لیکن نہیں اتار سکتے. علی نے جس طرح سے زاہدانہ زندگی گزاری ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کہ تم اس طرح زندگی گزار سکے. ہاں انسان تھوڑی بہت کوشش کر سکتا ہے کہ جتنا اس کی خدا نے جو توفیق دے اور اس کے مطابق جو ہے تھوڑا بہت اس پہ عمل کر سکتا ہے. لیکن وہ جو زندگی زاہدانہ علی علیہ السلام کی، جس کا انشاءاللہ ان کی سیرت میں ہم دیکھ کے مطالعہ کریں گے، تو یہ وہ مقام ہے کہ جو خدا فرماتا ہے کہ خدا نے تجھ کو ایک ایسی زینت دی جس کو کسی اور بندے کو اس طرح سے اس زینت سے آراستہ نہیں کیا. یہ وہ مقام ہے کہ جو ان کا معنوی. اور اسی طرح سے مناقب خوارزمی کے اندر ایک حنفی عالم دین ہے، فرماتے ہیں، اس روایت کو نقل کرتے ہیں پیغمبر سے، یا یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں جالب روایت ہے. فرماتے ہیں یا علی، میں نے خدا سے 5 چیزوں کو تیرے بارے میں جو ہے وہ درخواست کی، خدا سے 5 دعائیں کی میں نے تیرے بارے میں کہ خدا ان 5 چیزوں کو، ان 5 خصوصیات کو، صفات کو تیرے لیے قرار دے. اور خدا نے میری دعا کو قبول کیا اور اس کو مجھے جو ہے عطا کیا. پہلی چیز اس میں سے کیا تھی؟ اولہن فسألت ربی، میں نے سوال کیا خدا سے کہ جب مجھے اٹھایا جائے گا اس زمین سے، قیامت کا دن آئے گا، لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور مجھے بھی زمین سے جب اٹھایا جائے گا اور میں وہ جو گرد و خاک اور جو بھی مٹی ہوگی وہ جو ہے اس کو وہ جب دور ہوگی اور زمین سے باہر آؤں گا، تو میں نے خدا سے دعا کی کہ تم جو ہے وہ میرے ساتھ ہو. یعنی اس دیکھیں کہ نہ فقط اس دنیا کے اندر امام علی علیہ السلام ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں، رسول خدا کی اتنی محبت ہے، اتنا عشق ہے علی سے، کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ جیسے ہی میں اس دنیا میں اٹھوں قیامت کے بعد، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کرنا چاہتا کہ میں ہوں اور علی میرے ساتھ نہ ہوں. کہا کہ میں نے خدا سے دعا کی کہ علی جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے میرے ساتھ ہوں، اور خدا نے اس کو جو اس دعا کو قبول کی اور اس کو مجھے عطا کیا. دوسری دعا فسألت ربی، کہ میں جب جو ہے وہ اس میزان کے جو جس کہتے ہیں کہ جب حساب کتاب ہوگا، جب میزان جو ترازو جب نصب کیا جائے گا، اللہ جو بھی اس جس معنی میں بھی جب اس کو نصب کیا جائے گا، جب اس میزان کے مرحلے پہ جب میں ہوں گا تو جو ہے میرے ساتھ ہو، اور خدا نے جو ہے اس دعا کو قبول کیا. تیسری دعا میں نے خدا سے مانگی کہ اے خدا قیامت کے دن جو پرچم ہوگا، کون سا پرچم؟
تم میرے پرچم کا حامل ہو، میرا رسول خدا کے خاص پرچم ہوگا، اس پرچم کا اٹھانے والا کس کے ہاتھ میں ہو؟ یہ علی کے ہاتھ میں ہو۔ وَهُوَ اللِّوَاءُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، اور یہ کون سا پرچم ہوگا؟ یہ سب سے بالاتر جو پرچم ہوگا، خدا کا جو پرچم ہوگا، برترین، بلند ترین، جیسے کیسے بزرگ ترین پرچم ہوگا، وہ پرچم جو ہے تیرے ہاتھ میں ہو۔ اور جس کے نیچے کون ہوں گے اس پرچم کے نیچے؟ اچھا، اس سے ظاہر ہو رہا ہے اس روایت کے مطابق کہ مختلف پرچم ہوں گے، ممکن ہے مختلف انبیاء کے ہاتھوں میں، مختلف اولیاء کے ہاتھوں میں بھی کچھ پرچم ہوں، اور اس کے لیکن یہ وہ پرچم ہوگا علی تیرے ہاتھ میں کہ جو میرا پرچم ہے، جو تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا، کہ جس کے نیچے فائزون، جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں، مفلحون جو ہیں، جو جنت میں جانے والے ہیں، وہ لوگ جو ہیں اس پرچم کے نیچے ہوں گے۔ وہ پرچم جو ہے تیرے ہاتھ میں دیا جائے۔ خدا نے میری اس دعا کو قبول کیا۔ چوتھی دعا فرماتے ہیں کہ میں نے خدا سے دعا کی کہ میرے حوض سے، جو میرا حوض ہوگا، جس سے جو جب جام پلایا جائے گا اور اس کے نتیجے میں انسان جو ہے اس جنت کی طرف جائے گا، اس حوض سے تو جو ہے وہ لوگوں کا سیراب کرے گا۔ اور خدا نے جو ہے وہ اس دعا کو قبول کیا، جسے ہم کہتے ہیں ساقِ کوثر۔ اسی دعا کے نتیجے میں وہ پانچویں جو دعا ہے، میں نے خدا سے دعا کی کہ خدا تجھے جو ہے قائد بنائے، لیڈر بنائے ان لوگوں کا کہ جو جنت کی طرف جانے والے ہیں۔ اور خدا نے جو ہے اس دعا کو قبول کیا اور تجھے ان لوگوں کا امام بنایا۔ الحمدللہ، خدا کرے کہ ہم انہی لوگوں میں شامل ہو سکیں کہ اس میدان محشر کے اندر اس امام کے پیچھے پیچھے ہوں، اور امام ہم کو جو ہے جنت کے مقامات تک لیتے چلے جائیں۔ فرمایا کہ فالحمد، پھر اس 5 دعاؤں کے بعد جب خدا نے کہا کہ ہاں میں نے 5 دعاؤں کو قبول کیا، فالحمد للہ الذی من علی بذلک۔ عجیب ہے، فرماتے ہیں، رسول فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ خدا نے 5 دعاؤں کو تیرے بارے میں، علی تیرے بارے میں جب قبول کر لیا، ان 5 خصلتوں کو تیرے بارے میں جو قبول کیا، تو میں نے کیا کیا؟ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اور کس طرح سے، کس الفاظ سے؟ فالحمد للہ الذی من علی بذلک، اے خدا تو نے ان دعاؤں کو قبول کر کے مجھ محمد پر احسان کیا ہے۔ اور اس طرح سے جو ہے وہ خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ کتنی زیادہ رغبت ہے اس ذات کو، اس علی کے بارے میں، کہ ایک لمحے کے لیے مجھ سے جدا نہ ہو، اس ذات سے کہ یہ ہر وہ فضیلت جو میں دیکھنا چاہتا ہوں، بالا ترین جو چیز ہے، یہ اس مقام پر پہنچ جائے، میں اس کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، اتنی محبت سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو ہمیشہ بہتر سے بہتر مقام پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ محبت ہے رسول کی۔ یہ خدا اس طرح سے دعائیں آپ کے حق میں مانگتے ہیں، اور وہ تمام دعائیں جو ہیں بلاخر رسول خدا کی دعائیں ہیں، حبیب خدا کی دعائیں ہیں، رد نہیں ہو سکتی، خدا قبول فرماتے ہیں۔ درود بھیجے محمد وعلی محمد پر۔ ایک اور روایت جو ہے ابو ہریرہ سے، جو معاذ ابن جبل سے روایت کرتے ہیں، کل بھی عرض ہوا تھا کہ عجیب ہے، یہ معجزہ نہیں ہے مگر امام علی علیہ السلام کی ذات کا، کہ جتنے بھی فضائل کو چھپانے کی کوشش کی گئی، یعنی اس طرح سے جیسے فرض کریں کہ چشمہ پھوٹتا ہے زمین سے، کہ آپ اس کو کنٹرول کرنا چاہیں، روکنا چاہیں، نہیں، وہ روکنے والا نہیں، اس طرح سے باہر نکل، کہیں نہ کہیں سے وہ پانی جو ہے وہ اپنی راہ نکال لیتا ہے اور تیزی سے جو ہے، اور اسی طرح سے ہماری جانوں کو، مومنین کی جانوں کو سیراب کرتا ہے۔ فضائل ہیں کہ الحمدللہ کہ جب بھی امام علی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، مومنین کے دل جو ہے خوشحال ہوتا ہے، اور یہ ایمان کی علامت میں سے جو ہے وہ خدا نے قرار دیا کہ منافق جو ہے جب ان کی ذات کا ذکر آتا ہے خوشی نہیں ہوتی، لیکن مومن جو ہے جب علی کا ذکر آتا ہے اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ الحمدللہ خدا نے یہ نعمت، الحمدللہ اس ایمان کی علامت کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ خدا یہ ایمان کی علامت زیادہ سے زیادہ ہمارے اندر جو ہے بڑھتی سے بڑھتی چلی جائے، اور خدا نسلاً بعد نسلاً ہم اس شیعان حیدرہ قرار میں سے قرار دے، اور کبھی بھی اس نور کو ہمارے صلب میں سے جو ہے وہ نہ لے، اور اس نعمت کو ہمیشہ ہمارے لیے برقرار رکھے۔ تو فرماتے ہیں کہ معاذ ابن جبل سے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کیا روایت کرتے ہیں؟ مشہور روایت کہ آپ نے کہا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، کہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ خوب، یعنی کیا چیز عبادت ہے؟ کوئی اور چیز نہیں میں کہوں کہ میں ان کی طرف دیکھ کے جو ہے دعا مانگوں، یہ کروں، نہ، صرف دیکھنا، یہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ روایت کون کر رہا ہے؟ ابو ہریرہ روایت کر رہا ہے۔ اچھا، اس روایت کے بارے میں ایک اور اہل سنت کے عالم دین، بزرگ عالم دین فرماتے ہیں کہ علامہ مجلسی جو ہے نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ عالم دین سنیوں کے ابن اسیر جو کہ صاحب کتاب النہایہ ہیں، یہ ابن اسیر جو ہے اب اس روایت کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، روایت کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی طرف چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، صرف دیکھنا عبادت ہے۔ اچھا، یہ ابن اسیر اب آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس کی ذرا تشریح کرتا ہوں۔ وہ کیا تشریح کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا تھا کہ کیوں آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو گیا؟ کہا کہ ان علی کان اذا برز، کہ علی علیہ السلام کی ذات ایسی تھی جب باہر آتے تھے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے تھے، تو قال الناس، لوگ کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ ما اشرف هذا الفتى، لا الہ الا اللہ، یہ جوان جو ہے کتنا شرافت مند ہے، کتنا شرافت، شریف عربی کے اندر کسے کہتے ہیں؟ باعزت و بر،
کتنا عزت مند ہے، کتنا شرافت مند ہے، کتنی شرافت خدا نے اس کو دی ہے. لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى. کتنا کریم ہے یہ انسان. کریم کیسے کہتے ہیں؟ کریم ایک ایسا لفظ ہے، کرم ایک ایسا لفظ ہے عربی کے اندر جس کا کسی اور زبان میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. ہم اس کی جو ہے وہ مشابہ نزدیک معنی کرتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ جو معنی ہم کہیں کہ ہاں یہ بالکل جو ہے اس کا مترادف ہے، مثلا اس کا جو ڈکشنری کے اندر کہیں کہ میں اس کا جو اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گا تو کریم کا یہ معنی نکلے گا، فارسی میں یہ معنی نکلے گا، انگلش میں یہ معنی نکلے گا، یہ مشکل ہے. لیکن ہم اس کو فرض کریں کہ جو ہے ترجمہ کرتے ہیں بزرگوار ہے. اس کے اندر جو ہے مثلا انگلش میں کہتے ہیں نوبلٹی ہے، اس کے اندر پائی جاتی ہے. مختلف معنی کیے جاتے ہیں، لیکن وہ واقعی ایگزیکٹ معنی یہ شاید بہت ساری صفات کا ایک مجموعہ ہے. خدا کو بھی ہم کہتے ہیں نا یا کریم، یا کریم و یا کریم. تو فرمایا کہ جب علی علیہ السلام نکلا کرتے تو کیا لوگ کیا کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، کتنا کریم ہے یہ انسان. لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتى، کتنا عالم ہے، کتنا دانشور ہے یہ انسان، کتنا ایک حکیم انسان ہے. لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، کتنا شجاع ہے یہ انسان. تو کیا فرمایا؟ تفسیر کس طرح سے کرتے ہیں کہ جب امام علی علیہ السلام نکلا کرتے تھے تو کوئی کہتا تھا کتنا شجاع ہے، کوئی کہتا کتنا شریف ہے، کوئی کتنا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، مثلا اس طرح سے. تو ذکر خدا لوگوں کی زبان پر جاری ہوتا تھا. چونکہ علی علیہ السلام کو دیکھنے سے ذکر خدا لوگوں کی زبان پہ جاری ہو جاتا تھا، پس یہ عبادت ہے. صحیح، خوب. یہ تفسیر انہوں نے اپنے حساب سے کی. خوب، الحمدللہ، اچھی بات. علامہ مجلسی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے چاہا کہ علی کی ایک فضیلت کو چھپائیں، اس کے نتیجے میں آپ نے 4 اور فضائل بیان کر دیا. رسول خدا نے تو نہیں کہا تھا کہ جو ہے وہ یہ جب لوگ یوں کہیں گے، ذکر کریں گے اور تو جو ہے لا الہ الا اللہ کہیں گے تو جو ہے وہ ثواب ملے گا. نہ، رسول خدا نے کہا تھا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ خود ایک فضیلت ہے. یہ وہ فضیلت ہے جو کسی کو نہیں دی گئی، علی علیہ السلام کو دی گئی، کہ خود ایک ایسی ذات ہے جو کتنی فنا فی اللہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو آپ دیکھیں اور انسان جو خدا تک پہنچ جائے. آپ جو ہے جسے کہتے ہیں وجہ اللہ ہے، جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو یہ خود عبادت ہے. بجائے اس کے کہ اس فضیلت کو بیان کرتے اس کو چھپانے کے لیے، چونکہ کہا یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو کسی کو نہیں، جو ایک مختص ہے علی ابن ابی طالب کی ذات سے، اس کو چھپانے کے چکر میں 4 اور فضیلت بیان کر دی. کیا کہ معلوم ہوا کہ شجاع ترین انسان بھی وہ تھے، کریم ترین انسان بھی وہ تھے، جسے کہتے ہیں باشرف ترین انسان بھی تھے، عالم ترین انسان بھی وہ تھے. انہی کی زبان سے 4 اور فضیلتوں کو خدا نے جاری کروا دی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ تو وہ جو سائیڈ ہے امام علیہ السلام کے فضائل کی، کہ جو بالآخر کوئی انسان جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، نہ ان کے بارے میں سوچ سکتا ہے، نہ انسان کی جو فکریں وہاں تک پہنچ سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو امام علیہ السلام کی زندگی کا جو دوسری جو فضائل جس کا کل بھی تذکرہ ہوا، ہم دوبارہ سے آپ کی سیرت پہ اس سائڈ کی طرف آتے ہیں، اس جانب آتے ہیں. بعد از پیغمبر کل یا پرسوں آپ کی زندگی کا وہ حصہ بیان ہوا کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ بچپن سے لے کے اور پھر جو ہے وہ ہجرت تک کے زمانے اور پھر ہجرت سے لے کے جو آپ کی رحلت تک کے زمانے کے اندر جو ایک مختصر سا اس کا جائزہ لیا. بعد از رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب جو ہے ایک دم سے جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے اس کی ایک بالکل حالت تبدیل ہو جاتی ہے، اور ملا کے جو مسائل پیش آتے ہیں، مشکلات جو پیش آتی ہیں، یہاں پر اب وہ شخص، وہ ذات، یہاں پہ اس کے فضائل کا ایک دوسرا رخ ہے کہ جو کل تک جو ہے وہ رسول خدا کے بعد جو سیکنڈ نمبر شخصیت ہے اس پورے عالم اسلام کی، یہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے. اپنے بعد خلیفہ مقرر کر کے گئے. آپ رحلت کے بعد مصروف ہیں مختلف ان کے کاموں میں، تغسیل اور تدفین اور تکفین کے کاموں میں، اور وہاں پہ امت جو ہے وہ جمع ہے اور ان امور دنیاوی کو جو ہے اس کا فیصلہ ہو رہا ہے. جب آپ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اب تو بٹوارہ ہو چکا ہے، اور جاتے ہیں لوگوں کے پاس بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ مل کر کہ حجت تمام کر دی جائے. حجت تمام کرتے ہیں، لوگوں بتاتے ہیں، اصحاب کو بتاتے ہیں، کیا تم بھول گئے؟ غدیر کا واقعہ یاد دلاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، غدیر تھا، سب کچھ تھا، لیکن اب تو آپ دیر سے آئے. جو جواب دیا جاتا ہے، اے علی ابن ابی طالب آپ نے آنے میں دیر کر دی. یہ ظلم ہے اس تاریخ کا، دیر کر دی. اب کیوں؟ خیر بہت ساری باتوں کو اس سے قطع نظر کرتے ہوئے تو اب یہ علی ہیں اور یہ وہ معاشرہ ہے. حجت تمام ہو چکی ہے. انصار جو بھی نصرت کرنے والے جن سے طلب کی وہ نصرت کرنے کو تیار نہیں ہیں.
اس حالت میں امام علیہ السلام فرماتے خود آپ کے کلمات میں ملتا ہے کہ اگر میں قیام کرتا، اپنے حق کو لینے کی بات کرتا، کون سا حق جس سے امام علیہ السلام کو کچھ ملنے والا تھا، اس حکومت دنیاوی سے امام علیہ السلام کو کیا ملنے والا تھا؟ امام علیہ السلام تو فرماتے کہ تمہاری دنیا جو ہے اور اس کی حکومت جو ہے میرے نزدیک اس بکری کی چھینک سے زیادہ کس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اس سے پست ہے تمہاری دنیا۔ تو امام کو اپنے لیے دنیا نہیں چاہیے تھی، لیکن کس لیے چاہیے تھی؟ خلافت کیوں چاہیے تھی؟ کیوں اتمام حجت کرنا چاہتے تھے؟ کیوں چاہتے تھے کہ یہ حق جو ہے حق ہے، بالآخر خدا نے ان کو دیا ہے، حق ہے آپ کا کہ آپ رہنمائی کریں گے اس امت کی، لوگوں کو خدا کی طرف لے کے جائیں گے، کمال تک لے کے جائیں گے، آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے۔ یہ کہہ کے کہ جو ہے دنیا مجھے پسند نہیں ہے اور اس کو نہیں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ دنیا آپ کو پسند ہے کہ پسند نہیں ہے، آپ جتنے بھی زاہد ہیں، لیکن ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے اس امت کو لیڈ کرنا، کو اپنی ذمہ داری کو انجام دینے کی کوشش کی، لیکن یہ میں کب کر سکوں گا؟ جب اس کی شرائط فراہم ہوں گی۔ اگر شرائط فراہم نہ ہوں، لوگ نصرت کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، میں علم جو ہے بلند کر دوں کہ نہیں خلیفہ تو میں ہی ہوں گا، تو کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر فساد برپا ہوگا۔ جب لوگ آپ کے پاس آنے کو تیار نہیں ہیں، آپ کو خلیفہ ماننے کو تیار نہیں ہے، تو کیا ہوگا نتیجتاً؟ خود امام فرماتے ہیں کہ میرے پاس یہ جو چیزیں میں ریزنز بیان کر رہا ہوں کہ جو کیوں قیام نہیں کرتے، خود آپ کے کلمات سے جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں اس کو لیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس لوگ نہیں تھے، ناصر نہیں تھے، میرا ساتھ دینے والے لوگ نہیں تھے۔ دوسرا میں نے دیکھا کہ اگر میں قیام کرتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے وہ تفرقہ ایجاد ہوتا ہے، اور ابھی لوگ جو ہیں بہت سارے لوگ دیکھیں ہجرت کیا نام ہے فتح مکہ سے پہلے وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کے اندر تمام تر مشکلات کے ساتھ جو ہیں داخل ہوئے ہیں۔ فتح مکہ جب ہو جاتی ہے تو بہت سارے وہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں جن کو بعد میں کیا کہا جاتا ہے؟ طلقاء، کہ جو اب تک ان کا سابقہ کیا تھا؟ دشمنان اسلام رہے تھے، اب تک ان کی جو ہسٹری تھی ہوتی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، رسول خدا نے عام معافی کا اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، جس کے اندر اس کا لیڈر کون تھا؟ ابو سفیان، اور اسی ابو سفیان کی یہ آل جو ہے جو جس کے اندر یزید پایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے، ان لوگوں نے یہ طلقاء کہلائے، آزاد شدہ ہیں جن کو رسول خدا نے معاف کیا، آزاد کیا، اور یہ لوگ جو ہیں بالآخر مسلمان ہو گئے، ظاہری طور پہ اسلام قبول کر لیا، اب یہ بھی اس دائرے کے اندر آ گئے۔ اور پھر تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد بھی اس کے بعد مزید جو ایک سال کا جو پیریڈ ہے رسول خدا کی زندگی کا، اس کے اندر مزید جو اور لوگ جو جب دیکھا کہ اب فتح مکہ بھی ہو گیا ہے اور اب حکومت جو اس طرح سے اسٹرانگ ہو گئی ہے، تو اب وہ لوگ جو کل تک جو ضعیف الایمان ضعیف لوگ ہوتے ہیں نا، جو دیکھتے ہیں کہ ہاں جہاں پہ قدرت جا رہی وہاں پہ چلے جاتے ہیں، تو یہ اب جوک در جوک جو ہے لوگ اس دین کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن انہوں نے دین اسلام کو اسی ایک سال کے اندر دیکھا ہے، اس کی ٹیچنگز جو ہیں، اس کی تعلیمات سے تھوڑا بہت جو ہے وہ آشنا ہے، زیادہ آشنا نہیں ہے۔ نہ آپ علی علیہ السلام کی شخصیت کو جانتے ہیں، نہ آپ کو زیادہ معلوم ہے، تھوڑا بہت جو ہے وہاں ٹھیک ہے، جس طرح سے ایک ہوتے ہیں نا کہ بھیڑ چال ہوتی ہے، سب اس طرف چل رہے ہیں تو ہم بھی چلتے ہیں۔ تو یہ اکثریت اس وقت کس کو تشکیل دے رہی معاشرے کی، اسلامی معاشرے کو؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخر میں اسلام قبول کیا، اور وہ لوگ جو کہ جن کا سابقہ، اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو آخر میں ان کا دشمنی اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں، دشمن نہیں تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، بعد میں جب پتہ چلا کیا اس طرح سے ایک دین آیا ہے مکہ کے اندر اور سب لوگ وہاں پہ ان کو کامیابی ہوئی تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ لیکن ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کا سابقہ کیا ہے، کہ جن کی ہسٹری کیا بتاتی ہے، دشمنان اسلام تھے، اب آخر بالآخر انہوں نے ظاہر اسلام قبول کر لیا، اور ان پہ اسلام کے احکامات بھی بالآخر لاگو ہوتے ہیں۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا، نہیں، جب خود رسول جو ہے ان کو معافی دیں، جب ان کو معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، ان کے اوپر جو ہے مسلمانوں کے احکام نافذ ہو گئے۔ خوب، اب یہ معاشرہ ہے، اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ جب امام علیہ السلام جب جائیں گے اور ساتھ طلب کریں گے تو وہاں پہ یہ معاشرہ جو کہ ضعیف الایمان ہے اس وقت، اکثریت اس کی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابھی تازہ اسلام قبول کیا، یہ کیا دیکھیں گے؟ اب یہ دیکھیں گے کہ اچھا یہ جو اس کا مطلب ہے کہ یہ دین جو جس کے بارے میں اب اتنی تعریفیں سن رہے تھے، اس میں کیا ہے؟ یہاں پہ بھی ایسی تھا، ایک شخص آیا تھا، اس نے حکومت قائم کی، جب چلا گیا تو فوراً جو ہے اس میں جھگڑا شروع ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے مجھے سلطنت چاہیے، وہ کہہ رہا ہے مجھے سلطنت چاہیے۔ اب ان کے نزدیک کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب کی وہ شخصیت اس طرح تو سامنے نہیں ہے، اس نے تو نہیں دیکھا کہ ان کی کیا کارنامے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بھی صحابی ہیں، یہ بھی ایک صحابی ہیں، یہ بھی ایک بزرگ صحابی ہیں، اتنے سارے صحابہ ان کے ساتھ ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اتفاق سے اقلیت ان کے ساتھ ہے، اکثریت انہی کے ساتھ ہے، تو وہاں پہ وہ لوگ جو ہے کیسے فیصلہ کریں گے؟ وہ ظاہری بات ہے، اب یہ اگر یہاں پہ جو ہے امام علیہ السلام جو ہے کہیں کہ میں ہی ہوں گا اور کوئی نہیں، اور میں کسی کو نہیں مانتا، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر فساد ایجاد ہوگا، تفرقہ ایجاد ہوگا۔ اور یہ جو ضعیف الایمان جن کا تازہ ایمان ہے ابھی، وہ بجائے اس کے کہ دین اسلام کی طرف آئیں، واپس جانا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تو اس کا مطلب ہے وہی چیز ہے، یہ تو صرف نام کا چینج ہوا ہے۔ بادشاہ پہلے ہوا کرتے تھے، وہاں بھی سلطنت پہ جھگڑا ہوتا تھا، یہاں بھی سلطنت پہ جھگڑا ہے، کوئی فرق کیا ہے اس میں؟ تو یہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ خطرہ تھا، لوگوں کے ایمان کے متزلزل ہونے کا خطرہ تھا۔ تیسرا خطر ارتداد تھا، لوگوں کے ایک گروہ تھا کہ جنہوں نے آپ کی رحلت کے بعد باقاعدہ کفر کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا، اور ایک وہ گروہ تھا، اور باقاعدہ وہ جو ہے وہ اس نے جنگیں لڑی ہیں، یعنی باقاعدہ شمشیر کے ساتھ جو ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کیا گیا، ان کو
تو ایک وہ گروہ تھا جو سر اٹھا رہا تھا یہاں سے بھی جو ہے کہ اگر میں یہاں پہ یہ کام کر دیتا ہوں، یہاں پہ خلافت کا اعلان کرتا ہوں، تو ان کو جو ہے مزید موقع ملے گا، وہ اور اسٹرانگ ہوں گے. اور ایک اسی کے ساتھ ساتھ بیرونی لحاظ سے خطرات تھے کہ جو ہے رومی، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے آخر وقت رسول میں جو آپ ایک لشکر بھیجنا چاہتے تھے اور جو کہ رومیوں کے ساتھ جنگ کا، البتہ وہ جنگ نہیں ہو پاتی، لیکن بالآخر خطرہ تو موجود ہے. وہ رومی طاقت جو ہے اس زمانے کی جو امپائر ہے، بڑی امپائر ہے، اس کا خطرہ جو دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک ریاست ہے کہ جو یہاں پہ ابھر رہی ہے، اس کا ہمیشہ جو ہے اس کا خطرہ تھا اور ہمیشہ اٹیک کرنا چاہتے تھے. اس کا خطرہ بھی تھا کہ اگر ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں اور ان کو موقع مل جائے اور نہ پھر جو ہے وہ بالکل جیسے کہتے ہیں جڑ سے ہی مسئلہ ختم ہو جائے اور اس طرح سے جتنی زحمتیں برداشت ہوئی ہیں سب پہ جو ہے پانی پھر جائے. یہاں پر جو ہے ایک مطلب کہ جس کا آپ نے سنا ہوا ہے، اس کو جو فقط مثال کے طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک واقعہ تھا جو آپ نے دیکھا ہے کہ قضاوت امیر المومنین علیہ السلام کے اندر ایک درود بھیجے محمد علیہ محمد. ایک واقعہ پیش آتا ہے ایک زمانے کے اندر کہ جو ہے ایک بچہ ہے جس کے اوپر دو لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ادعا کرتے ہیں. دو مائیں ہیں، ایک ماں کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، دوسری ماں کی یہ یوں کہ ایک خاتون کہتی ہے میرا بچہ ہے، ایک خاتون کہتی ہے میرا بچہ ہے. ٹھیک ہے، دونوں جو ہیں وہ اب یہ مسئلہ جاتا ہے کورٹ کے اندر قاضی کے پاس. وہ کہہ رہی ہے یہ اور دونوں کے، اب اس قاضی کے پاس کوئی ایسی راہ نہیں ہے کہ جس سے وہ تعین کر سکے. وہاں پہ دوستوں تو ڈی این اے ٹیسٹ اور یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی. اب یہ کیسے جو ہے وہ تعین کرے، کیسے معلوم ہوگا کہ یہ بھی کہہ رہی ہے، مثلا فرض کریں وہ بھی جو ہے وہ اس کے پاس بھی شاہد ہیں، فرض کریں وہ بھی قسم کھا رہی ہے، جو بھی طریقے ہیں ثابت کرنے کے کسی چیز کو. آخر میں مسئلہ حل نہیں ہوا کہ یہ کس کو بچہ دیا جائے. آپ کو معلوم ہے جب بھی مشکل پیش آتی تھی، مشکل کشا جو ہے کون ہے؟ علی بن ابی طالب کی ذات ہے. تو رجوع ہوا کہ اے علی یہ مسئلہ اس طرح سے، اور دو خواتین ہیں جنہوں دونوں کے جو ہے کہتی ہیں کہ میرا بچہ ہے، کیا کیا جائے؟ امام علی کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایک آری لے کر آؤ، بچوں کو تقسیم کریں گے، آدھا بچہ اس کو دے دیں گے، آدھا بچہ اس کو دے دیں گے. خوب، بہت واضح سی بات ہے نا، دونوں تقسیم کریں، قبول کوئی نہیں کر رہا، آدھا آدھا دے لو دونوں کو. اب آری لائی گئی اور جو ہے اس کو جو بچے کو جیسے ہی وہ عمل شروع ہونے لگا کہ اس بچے کو کاٹ کے جو ہے فوراً ایک خاتون آگے بڑھ کے کہتی ہے اے علی نہیں یہ مجھے نہیں چاہیے، بچہ مجھے نہیں چاہیے، یا آپ اس کو دے دیں. امام علی نے کہا یہ بچہ اسی کا ہے، اس کو دے دو، یہ بچہ اسی کا ہے. اگر وہ ماں ہوتی دوسری تو فوراً آ کے کہتی، وہ کہ برداشت نہیں کر سکتی تھی اس کے بچے کے اوپر جو ہے آری چلے، وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ بس معلوم ہوا کہ وہ جو بھاگ کے آئی جس نے کہہ دیا بچہ مجھے نہیں چاہیے، کہہ تو رہی ہے مجھے نہیں چاہیے لیکن ہے اسی کا. امام علی علیہ السلام کہتے ہیں خلافت تم رکھ لو. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کی پرورش کی ہے، میں نے اس اسلام کی پرورش کی ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں کہ ایک تباہ ہو جائے. کہا کہ ٹھیک ہے یہ خلافت مجھے نہیں چاہیے، بعد میں کبھی جو ہے خدا اور کبھی کوئی موقع لے کر آئے گا. لیکن اس وقت کس کو جو ہے ہم یہ کہیں کہ امام علیہ السلام کی واقعہ اگر خلافت ہوتی تو آ کے جو لڑتے، جو ایک اشکال کیا جاتا ہے کیوں امام نے حجت تمام نہیں کی. پہلی بات تو کہ حجت تمام کی، لیکن دوسری بات ہے تمام خطرات کے اندر وہ شخص یہ کام نہیں کر سکتا تھا. اگر یہ کام ہوتا تو اسلام ختم ہو جاتا. یہ ماں کی مانند اس نے تربیت کی، جس طرح سے بتایا اس کی زندگی کے اندر شروع سے لے کے ولادت سے لے کر اب تک کے ایک لمحہ نہیں تھا کہ جس کے اندر اس نے سکھ کا سانس لیا ہو. جنگیں ہیں، توہین اس نے برداشت کی، اس نے جو ہے وہ لوگوں کا مذاق برداشت کیا، ہر چیز تو تانے برداشت کی، ہر چیز اس نے برداشت کی. کس لیے؟ تاکہ اس درخت کو جو ہے وہ یہ تناور ہو، یہ طاقتور ہو. یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی ذات. کہا کہ یہ خلافت تم رکھ لو. یہاں پہ صبر کیا، فرمایا کہ کس طرح کا صبر؟ فصبرت وفی العین قذن. یہ صبر آسان نہیں تھا. ہم کہیں کہ یہ ہاں ٹھیک ہے چلیں، ایسا صبر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ صبر میں نے کر تو لیا لیکن کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا تھا. کوئی اور کسی کے اندر ضرورت نہیں تھی کام کرنے کی کہ جو شخصیت جس کے اندر جو فضائل کا مجموعہ ہے کہ جس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. اصل میں برابری تو کیا، اصل میں کوئی سوچ نہیں سکتا اس مقام تک آنے کا. اس شخص کو جو ہے دوسرے شخص کے مقابلے میں لے آیا جائے اور پھر آپ مقایسہ کریں، کمپیئر کریں اور اس شخص کو جو ہے آپ پیچھے چھوڑ دیں، دوسرے شخص کو جو ہے فوقیت دے دیں. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے صبر تو کیا لیکن وفی العین قضا. جیسے میری آنکھ کے اندر کانٹا ہو، انسان جو ہے اس کے اندر آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر پاتا. امام علیہ السلام نے 25 سال اس کانٹے کو برداشت کیا ہے. وصبر تو وفی العین قضا وفی الحلق شجا. جس طرح سے حلق کے اندر کوئی ہڈی پھنس جائے انسان ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتا. امام علیہ السلام نے 25 سال یہ خطبہ کب کا ہے؟ خلافت کے بعد کا خطبہ ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح سے برداشت کیا. کیوں برداشت کیا؟ مصلحت دین کو دیکھا. اگر جو ہے وہ اللہ اگر میں اپنی ذات کو دیکھتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا. جو شخص جو ہے وہ خیبر کے دروازے کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا مشکل تھی؟ اس مدینے کے اندر جو ہے خون کی ندیاں بہہ جائیں، کوئی مشکل کام تھا اس کے لیے؟ کوئی مشکل کام نہیں تھا. لیکن صبر کیا کیونکہ دیکھا کہ دین کے لیے نقصان دہ ہے. خدا مجھ سے یہ نہیں چاہتا.
اور پھر یہی وہ شخص ہے کہ جو وقت گزر چکا، بہت ساری بات رائز آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، اور اس کے بعد کے مراحل. تو یہ وہ شخص ہے کہ جو اس طرح سے ان تمام مصائب کو برداشت کرتا ہے. ہمارے لیے اس میں کیا، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ دین کی مصلحت اس کے اندر ہے. ہمارے جذبات کچھ کہیں، مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں بیان ہونی چاہیے، اس طرح سے ہونا چاہیے، بہت ساری چیزوں کا علنی بیان ہونا چاہیے، بہت اس طرح. انسان دیکھتا ہے کہ دیکھو دین کی مصلحت کس کے اندر ہے. بہت ساری حقائق ہیں، بہت ساری حق باتیں ہیں. اس طرح سے امام علیہ السلام کے سامنے بہت ساری حقیقت ہے نا. حق تو ان کا تھا نا کہ وہ قیام کرتے، لیکن اسی طرح سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. روایت کے مطابق ہر حق کو جو ہے کہا نہیں جاتا، ہر حق بولا نہیں جاتا. حق ہے لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر حق کو ہر وقت بیان کیا جائے. نہیں، حق بات کرنے کا بھی ایک موقع ہوتا ہے. ہمارے پاس جو ہے اس معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری مصلحتوں کا ہم کو خیال رکھنا ہوتا ہے. اس کے مطابق جو ہے جب دیکھا جاتا ہے کہ دین کی مصلحت کس کے اندر ہے، آپ کو بہت ساری باتیں جو ہے کہیں بیان کرنی، بہت سی باتیں کہیں بیان نہیں کرنی. ہم لوگ بہت ساری دفعہ جوش میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے عقائد ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. نہیں، ہمارے عقائد ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم ایک ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جس سے دین جو ہے معاشرے کے اندر کمزور ہو. ہم جب اتحاد کی بات کرتے ہیں، جب ان تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں، آپس میں محبت کی بات کرتے ہیں، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے عقائد کو چھوڑ دیں. نہیں، یہ بھی نہیں کرنا. عقائد کو تو بیان کرنا ہے، لیکن عقائد کو بیان کرنا ایک چیز ہے، سامنے والے کی توہین کرنا ایک الگ مطلب ہے. دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن چاہتا ہے کہ دیکھو اس عالم اسلام کے اندر دو بڑے فرقے موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں ایک بات کے اوپر جو ہے وہ ان کا بیسک اختلاف یہ مسئلہ ہے. اس کو جو ہے وہ ہوا دی جاتی ہے، مختلف چیزیں کی جاتی ہیں، اور پھر جب اس مسئلے کو ہوا دی جاتی ہے تو دونوں طرف سے جو ہے لوگوں کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے. جب جذبات کو ابھارا جاتا ہے تو جب جذبات جو ہے جب عقل پہ غالب آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا. جب صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا تو کیا ہوتا ہے، جب اس کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے الزامات، بہت ساری ایسے تہمتیں، بہت ساری ایسی چیزوں کو بھی ڈال دیا جاتا ہے جن میں حقیقت نہیں ہوتی. پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اہل سنت جو ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں، ہم کو بتایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے اہل تشیع اس طرح سے کرتے ہیں، اور ان کے درمیان جو ہے وہ ایک اختلاف کی فضا، اور ان کے درمیان حتیٰ کہ ایک دوسرے کو تکفیر اور ان تمام چیزیں سامنے آتی ہیں. یہ کون کر رہا ہوتا ہے پیچھے؟ ایک ایسا کوئی ہے نا کہ جس کا ایجنڈا یہ ہے، جس کی مصلحت یہ ہے کہ یہ دین جو ہے وہ اس کی گروتھ نہ ہونے پائے، یہ معاشرے کے اندر جو ہے جڑیں مضبوط نہ کرنے پائے، اس کی یہ مصلحت ہے. وَإِلَّا نہ مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کی یہ مصلحت نہیں ہے کہ ایسا ہو. بس اس کا مطلب ہے کہ سازش باہر سے ہوتی ہے. اس مطلب کو جب بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھو ان سازشوں سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس میں الرٹ رہے، اور اس کو جب نام دیا جاتا ہے کون جو ہے یہ سازشیں کرتا ہے، وہ لوگ، وہ استعمار کی قوتیں، وہ دشمنان اسلام، جو کفار. کوئی سلسلہ جو چلا آ رہا ہے وہی جو پہلے سلسلہ تھا مشرکین مکہ کا، وہی سلسلہ جو ہے چلتا رہا. یہودوں کا، نصارہ کا وہی سلسلہ جو چل رہا تھا ختم تو نہیں ہوا. قرآن ہم کو کہتا ہے دیکھو یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ہمیشہ دشمنی کرتے رہیں گے تم سے، ہمیشہ تمہارے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے، ہمیشہ اس دین کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. یہ آج 1400 سال آج جو ہے 1444 ہجری کے اندر کیا دشمن ختم ہو گئے؟ کیا یہ کفار ختم ہو گئے ہیں؟ کیا سازشیں ختم ہو گئی ہیں یا نہیں؟ سازشیں تو موجود ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم دین کی مصلحتوں کو بھول گئے ہیں. ہم کیوں چوکنا نہیں ہیں، کیوں الرٹ نہیں ہیں؟ اور جب کوئی آ کے الرٹ کرتا ہے، دیکھو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک اس گروہ کو ابھارتا ہے، ایک اس گروہ کو ابھارتا ہے. جب کہا جاتا ہے کہ وہ جو تم کو ابھار رہا ہے اس کا نام دیا مثلا کہ یہ جو ہے وہ ایک خاص طاقت جو ہے جو استعمار پیر، جو جسے کہتے ہیں بوڑھا استعمار، انگلینڈ، برٹش جو ہے، یہ برٹش والے شیعہ ہیں، اور ایک کو کہا کہ یہ امریکن شیعہ، امریکن سنی ہے. تو یہاں پہ لوگ جو ہے بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک وہ امریکن سنی کون ہے؟ یہی جو ہے تکفیری، یہ وہابی کہ جنہوں جو ہے ان کو تقویت کی جاتی ہے. وہ برٹش شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ کہ جس کے نہ کہ مثلا جو انگلینڈ میں رہنے والے شیعہ، یہ مطلب جو ہے چند سال سے جو ہے رہبر معظم اس بات کی تاکید کرنا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے مشترکات کی طرف توجہ دو، ان اختلافات کو جو ہے اس طرح سے بیان نہ کیا جائے، توہین نہ کی جائے. ہاں، اپنے عقائد کو بیان کیا جائے، آرام سے بیان کرو، اپنے دلائل سے بیان کرو. ہم اپنے عقائد پہ قائم ہو، تم اپنے عقائد پہ قائم رہو، لیکن جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مشترکات کی طرف توجہ دی جائے. خوب، کون لڑانا چاہتا ہے؟ یہ دو. ان کو ایک اصطلاح بنائی گئی، کہا کہ جو ہے ایک طرف سے تمہیں جو ہے وہ تمہارے افراد کو جو ہے وہ اس طرح سے جوش دلایا جائے گا کہ تم توہین کرو، وہاں سے بھی جوش دلایا جائے گا کہ وہ توہین کریں، اور تم لڑتے رہو. اس سازش کو سمجھنے کی کوشش کرو. بعض لوگ آتے ہیں اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں کہ اچھا برٹش والے شیعہ کون ہوتے ہیں؟ وہ جو انگلینڈ میں جو ہے پلے بڑھے، اور وہ جو ہے انگلینڈ میں جو پلے بڑے شیعہ، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تھوڑی کو سازش کرتے ہیں. یہ انسان جو ہے اس طرح سے جواب دے، اس طرح سے سمجھے. ایک ایسا شخص جس کی بات جو ہے پوری دنیا میں جس کے فالوورز ہوں، اور اس طرح سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنا اور لوگ گمراہ ہو جائیں، واقعی جو ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے ایک ایسے شخص کی جو اتنی فالوئنگ ہوتی ہے. کیوں ایسی فالوئنگ ہوتی ہے؟ کیوں فالوئنگ ہوتی ہے؟ کیونکہ لوگ جو ہیں جہالت سے کام لیتے ہیں، اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں.
اور پھر جو ہے اسی طرح سے ایک جو ہے بھیڑ چال کی طرح بغیر آنکھ بغیر سوچے سمجھے آپ چلتے چلے جاتے ہیں کہ واقعی یہ جو ہے وہ ہم کو جو ہے وہ ہم پہ لیبل لگا دیا گیا کہ یہ جو ہے وہ برٹش شیعہ ہیں، مثلا برٹش شیعزم ہے یہ. کہنے کا مقصد ہے کہ ایک قوت ہے جو تمہیں اٹھا رہی ہے اور ایک قوت ہے ان کو، اب اس کا نام تم کچھ بھی لے لو. خوب ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مصلحت دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ امام علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں چونکہ دین سے محبت کرتا ہوں تو فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا. اگر ہم لوگ اس مصلحت کو نہیں سمجھ رہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میرے لیے فرق نہیں پڑتا دین رہے نہ رہے، مجھے تو اپنی، اس کا مطلب ہے میں اپنی شہوت کے پیچھے ہوں، میں اپنے دین کے پیچھے نہیں ہوں. مجھے مزہ آتا ہے کہ جو ہے وہ میں کسی کی توہین کروں اور ان کے سامنے جو ہے وہ اس طرح سے ایک فضا پیدا کی جائے، اور میں اس معاشرے کے اندر جو ہے اپنا اس طرح سے جو ہے وہ 4 دن میرے پاس آتے ہیں قوت دکھانے کے، اور اس طرح سے میں اپنی قوت کا اظہار کروں گا، چاہے دین کا کچھ بھی بڑا غرق ہو جائے. مجھے اس سے کیا کرنا ہے؟ یہ شہوت نفس، انسان کی خواہشات نفسانی ہیں، یہ دین نہیں ہے عزیزان محترم. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فضائل علی جب ہم بیان کرتے ہیں اس معاشرے کے اندر، فضائل علی واسطہ ہونا چاہیے ہمیں قرب الہی وہاں تک پہنچانے کا، دین تک پہنچانے کا، کہ ہم ان فضائل کو دیکھتے ہوئے اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس سے نزدیک ہو سکیں، نہ کہ یہ فضائل باعث ہوں کہ دین کے جو ہے وہ انسان دین کی جڑیں معاشرے سے جو کمزور ہو جائیں. لیکن یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم سوچیں، سمجھیں، غور کریں، فکر کریں. اس آیت کے اندر بھی جو پیغام دیا گیا کہ قیام کرو، جب قیام کرو فکر کرو، دیکھو کہ اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا ہے. ہر حالات کے مطابق، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا جائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. آج کافی وقت زیادہ ہو گیا، لیکن عرائض جو ہیں بالآخر زیادہ وقت نہیں رہ گیا. بہت ساری اور باتیں کرنا مقصود ہیں کہ جو ہونی چاہیے ان ایام کے اندر، اور اسی وسیلے سے تھوڑی آپ کی زحمت شاید زیادہ ہو گئی. عزیزان محترم، اسی دین کے بچانے کے لیے، اسی دین کی محبت میں آپ ہی کے فرزند نے قیام کیا. جب دیکھا کہ اس دین مشکلات کا سامنا ہے، اس دین کے اوپر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ اب کہا کہ اگر یزید جیسا شخص قابض ہو جائے تو اس دین کو پھر خدا حافظی کر لینی چاہیے، اس دین کا پھر کچھ نہیں بچے گا. آتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ میری نصرت کرو. بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئے، ایک شخص کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں آؤ کیا تم میری نصرت کرو گے؟ کہتے ہیں کہ مولا ذرا اپنے کرتے کا یہ جو گریبان ہے اس کو ذرا کھولیں. کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں بوسہ لینا چاہتا ہوں اس جگہ کا کہ جہاں پیغمبر بوسہ دیا کرتے تھے. نصرت کرنے کو تیار نہیں ہے، بوسہ دینے کو تیار ہے. امام علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اس امت سے؟ کہہ رہے آؤ میری مدد کرو، میں اس نبی کا نواسا ہوں، میں اسی دین کو دوبارہ سے احیا کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے نصرت کی ضرورت ہے، مجھے ناصر چاہیے. ہاں اس راستے کے اندر خون بہانا ہوگا. امام علیہ السلام نے کوئی بات چھپائی نہیں، پہلے دن سے واضح کر دیا کہ جو بھی ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے دیکھو خون دل دینا پڑے گا. ہاں اگر خون دل دینے کے لیے تیار ہو تو آ جاؤ، ہم اس راستے کے اندر روانہ ہونا چاہتے ہیں. ایک قلیل تعداد ہے بابا وفا صاحب کی، بنی ہاشم کی، اس معرفت کے درجے پہ فائز ہیں، اس منزلت پہ فائز ہیں. آپ کے آواز پہ لبیک کہتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، اس سفر کو طے کرتے ہیں، کربلا کے میدان میں آتے ہیں. یہ ایام گزرتے ہیں. ایک طرف وہ لشکر ہے کہ جس کے اندر روز بروز اضافہ ہوتا چلا آ جا رہا ہے. کبھی 500 افراد کا لشکر کمک کے لیے آ رہا ہے، کبھی 1000 افراد کا لشکر کمک کے لیے آ رہا ہے. بی بی زینب دیکھتی ہوں گی، کبھی اس طرف دیکھتی ہوں گی کہ یہاں کون آ رہا ہے، یہاں تو کوئی نہیں آتا. اور اس لشکر اشکیا کے اندر لشکر پہ لشکر آتے چلے جا رہے ہیں. نہیں معلوم اس دل پر کیا گزرتی ہوگی. 7 محرم کا دن آتا ہے، حد سے گزر جاتی امت، اس پستی کے اندر پانی بند کر دیا جاتا ہے. پانی بھی بند ہو چکا ہے. عزیزان محترم، جب پانی بند ہوتا ہے اس کربلا کی سرزمین پر، گرمی کا عالم ہے، اس تپتی صحرا کے اندر پیاس کا کیا عالم ہوگا. اچھا اس خیمے کے اندر بزرگ افراد بھی ہیں، وہ بھی پیاسے ہیں. عمر رسیدہ افراد ہیں، مسن افراد ہیں، وہ بھی پیاسے ہیں. جوان بھی ہیں، وہ بھی پیاسے ہیں. خواتین ہیں، وہ بھی پیاسی ہیں. بچے ہیں، وہ بھی پیاسے ہوں گے. لیکن ایک شیرخوار بھی تو اس خیمے کے اندر موجود ہے. پیاسے تو بہت لوگ ہیں، پیاس سے تو بہت سے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، لیکن یہ شیرخوار
جب اس کو پانی نہیں ملا ہوگا اس کی کیا حالت ہوگی؟ ذرا سوچیں، اپنے دلوں کو کربلا لے جائیں، ذرا ان خیموں کے اندر لے جائیں، سوچیں، اس بچے کو اپنے تصور میں لے کر آئیں. جب اس بچے کو 1 دن پانی نہیں ملا، 2 دن پانی نہیں ملا، کیا اب یہ رو بھی پاتا ہوگا؟ انسان کو رونے کے لیے بھی توانائی چاہیے. جب انسان کی توانائی ختم ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان رو نہیں پاتا. اگر روتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل پاتے. جس کو 3 دن پانی نہ ملا ہو، وہ بچہ، چھوٹا بچہ، شیرخوار بچہ جسے دودھ نصیب نہ ہوا ہو، اگر وہ روتا بھی ہوگا، دیکھا گیا کہ آہستہ آہستہ یہ بچہ ایک ایسی حالت کے اندر پہنچ گیا کہ اب اس کے اندر حرکت نہیں ہے، یہ حرکت نہیں کر سکتا. کیسے اس نے برداشت کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ پستی کا عالم. اذان محترم، صبح عاشور آتی ہے، یہ بچے پہ اسی طرح سے وقت گزر رہا ہے. امام علیہ السلام جنگ پہ جاتے ہیں، امام علیہ السلام کے اصحاب جنگ پہ جاتے ہیں، ایک ایک کر کے تنہا ہونا شروع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بنی ہاشم کی نوبت آتی ہے. بنی ہاشم بھی سب چلے جاتے ہیں. اب یہ امام اس گھوڑے پہ سوار، ذوالجناح پہ سوار ہے، سر جھکا کے، تنہا، غربت کے عالم میں، کوئی نہیں ہے نصرت کرنے والا. اس حالت میں خیمے کی طرف واپس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب مجھے جنگ پہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ رخصت کر لوں. ایک آواز دیتے ہیں، اس حل من ناصر ینصرون کی آواز دیتے ہیں کہ اے کوئی ہے جو میری مدد کرے. جب یہ آواز آتی ہے خیمے میں رونے کی، خیمے میں ایک ہلچل مچتی ہے، بیویاں رونا شروع کرتی ہیں، حضرت سید السجاد رونا شروع کرتے ہیں. نصرت کرنا چاہتے ہیں لیکن کیسے نصرت کریں؟ نصرت نہیں کر پاتے. ایک چھوٹا بچہ بھی ہے، ایک شیرخوار بھی ہے جس کی معرفت ہے، ایک بامعرفت بچہ. امام علیہ السلام آتے ہیں خیمے کی طرف، ایک ایک بیوی سے رخصت کرنا شروع کرتے ہیں. نہیں معلوم رخصت کس طرح سے کیا ہوگا، کس طرح سے بی بی زینب نے اپنے بھائی کو جانے دیا ہوگا کہ اس کے بعد جب سوچتی ہوں گی کہ امام علیہ السلام بھی جب چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، کس طرح سے اس منزلوں کو تک و تنہا میں گزاروں گی. رخصت کیا ہے، تمام لوگوں سے رخصت کیا. جب جانے لگے تو کہا کہ زینب اس شیرخوار کو بھی مجھے دے دو، اس سے بھی میں خداحافظی کر لوں، اس علی اصغر کو بھی لیا، اس سے بھی خداحافظی کر لوں. علی اصغر کو لایا جاتا ہے، امام علیہ السلام اپنی گود میں لیتے ہیں، پیار کرنا شروع کرتے ہیں. کس طرح سے امام علیہ السلام نے اس بچے کو دیکھا ہوگا کہ وہ بچہ پیاس سے اب حرکت بھی نہیں کر پا رہا. ایک دفعہ امام علیہ السلام کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ایک دفعہ اور اتمام حجت کر لی جائے، شاید 2 گھونٹ پانی مل جائے. امام علیہ السلام اس بچے کو اس کربلا کی دھوپ کے اندر، چونکہ دھوپ شدید ہے، کیا کرتے ہیں اپنی ابا کے اندر لے لیتے ہیں، سائے کے اندر لے لیتے ہیں تاکہ اس بچے کو اذیت نہ ہونے پائے. سائے کے ابا کے نیچے جب بس بچے کو لے کے جاتے ہیں، دشمن سمجھتا ہے شاید امام علیہ السلام قرآن لے کر آئیں اور اس کے ذریعے سے اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں. امام علیہ السلام ایک دفعہ اس ابا کے نیچے سے اس بچے کو لے کر آتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اپنے ہاتھ پر اس بچے کو رکھتے ہیں، کہتے ہیں اے قوم اشقیا، تو مجھ پر رحم نہیں کرتے، اس بچے پہ تو رحم کرو. کیا کچھ پانی کی سبیل ہو سکتی ہے؟ کیا اس بچے کو کتنا پانی چاہیے تھا عزیزان محترم؟ اگر اس بچے کو پانی مل جاتا تو کیا امام حسین علیہ السلام کو فتح نصیب ہو جاتی ظاہری طور پر؟ نہیں. لیکن اس بچے کو امام علیہ السلام ابھی اتمام حجت کر رہے ہیں، یہ بچہ ہاتھوں پر ہے، اس بچے میں حرکت نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ دیکھا کہ بچے کے اندر حرکت ہونا شروع ہو چکی ہے. یہ بچے کے اندر جو اب تک ساکت تھا، کہ جس کو پانی کی پیاس کی وجہ سے بالکل ساکت ہو چکا تھا، بالکل حرکت نہیں تھی، ایک دفعہ اس بچے کے اندر حرکت آنا شروع ہوئی. دیکھا کہ خون ہے کہ جو اس بچے کی گردن سے بہہ رہا ہے. یہ حرکت اس وجہ سے نہیں تھی کہ اس کو پانی دے دیا گیا، یہ حرکت اس وجہ سے تھی کہ ایک تیر چلایا گیا. کون سا تیر عزیزان محترم؟ ایک ایسا تیر جو کہ خاص بچے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. اس کربلا کے اندر ایسا کوئی تیر نہیں تھا کہ جو 6 ماہ کے لیے بنایا گیا ہو. وہی تیر جو کس تیر سے شعبہ تھا، وہی تیر جس سے عباس جیسا پہلوان زمین پر آیا تھا، اسی تیر سے علی اصغر کی طرف جو پھینکا گیا. ایک ایسا تیر جو علی اکبر علی اصغر کی پورے جسم سے بڑا تیر ہے. جب اس کی گردن میں لگے گا، جب تیر لگے گا تو سوراخ نہیں کرے گا، اب اس بچے کی ذبح کر کے نکل جائے گا. تاریخ نے لکھا کہ ایک کان سے دوسرے کان تک چھیدتا ہوا چلا گیا. امام علیہ السلام نے اس خون کو اپنے چہرے پر ملا جو باقی خون تھا آسمان کی طرف پھینک دیا. اب اس بچے کو اس ہاتھ میں لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کرے، اس بچے کو کہاں لے کر جائیں. خیمے کی طرف جانا چاہتے ہیں، دیکھتے رہا خیمے کے دروازے پہ کھڑے.
عزیزان محترم، جب اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم لے کر گئے تھے، جب واپس لائے تو بی بی نے دیکھا کہ بیٹے کے گلے کے اوپر چاقو کے نشان ہے، خنجر کے نشان ہے۔ جب دیکھا تو اتنا مریض ہوئی کہ اس مریض کے حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، برداشت نہیں کر پائی۔ لیکن جب رباب نے دیکھا ہوگا، خیمے کی طرف دیکھا، بی بی رباب کا معرفت دیکھے، جب دیکھا کہ امام دیکھ رہے ہیں، خود پیچھے چلی گئی کہ امام مجھے دیکھ کے کہیں شرمسار نہ ہو جائے، کہیں مجھے دیکھ کے شرمسار نہ ہو جائے۔ کیا مقام ہے رباب کا۔ امام علیہ السلام خیمے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ایک طرف بچے کو دیکھتے ہیں، ایک طرف خیمے کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پھر پیچھے آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پیچھے آتے ہیں۔ یہ وہ واحد مقام ہے، یہ وہ واحد مقام ہے۔ کہیں پر امام علیہ السلام کو تسلی نہیں ملی۔ یہ وہ واحد مقام ہے کہ جہاں عرش سے، جہاں خدا کی طرف سے تسلی آتی ہے، اے حسین صبرن صبرن، صبر کرو حسین۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خدا تسلی دیتا ہے۔ کیا تسلی دیتا ہے؟ کہتا ہے اے حسین دیکھو اس بچے کے لیے ہم نے جنت کے اندر دایا کا انتظام کر دیا ہے جو اس کو دودھ پلائے گی، اب اس کو چھوڑ دو، اب اس کو چھوڑ دو۔ امام علیہ السلام کے اندر قوت قلب پیدا ہوتی ہے، لیکن اس بچے کو چھوڑتے ہیں۔ کیسے چھوڑتے ہیں؟ کہاں چھوڑیں؟ اگر اس کو اس طرح سے چھوڑ دیں، یہ ایسا نہ ہو کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے اس کو بھی کچل دیا جائے۔ پشت خیمہ پر آتے ہیں، چھپانا چاہتے ہیں، اس تلوار سے ایک ننھی سی قبر بناتے ہیں۔ اس ننھی سی قبر کے اندر، اس تپتی ریت کے اندر، اس کے اندر کوئی پانی نہیں ہے، اس تپتی ہوئی ریت کے اندر اس پیاسے لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ خدایا تجھے اسباب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ ہمیں اپنے امام علیہ السلام کے بہترین انصار و اعوان میں قرار دے۔ اے خدا ہمیں اس خون پاک کا انتقام لینے کے لیے اپنے زمانے کے امام کی نصرت اور ان کی تائید کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا اس خون پاک کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے بہترین اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔